گھبرا شدت غم سے حصول کامیابی میں کہ چمن میں پھول آنے سے پہلے خار آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کرے کہ آپ اچھے ہوں، صحت اور سکون کے ساتھ جی رہے ہوں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، صحت اور سکون کے ساتھ رکھے۔ انسان جب زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے تو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے بہت سارے مسائل اس کے سامنے آتے ہیں، حالات کی سنگینی کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے، حالات کی سختی کا اسے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اور نہ جانے کتنے ناموافق حالات اس کے سامنے آتے ہیں۔ لیکن جس انسان کو زندگی میں کچھ کرنا ہوتا ہے، جس انسان کو آگے بڑھنا ہوتا ہے، جس انسان کو ترقی کی دھن سوار ہوتی ہے، جو انسان ترقی کے لیے اپنے آپ کو بالکل مگن کر دیتا ہے، تو وہ ان مسائل سے کبھی نہیں گھبراتا، ان مسائل سے کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ حالات کی سختی، حالات کی سنگینی، ناموافق حالات سے کبھی گھبراتا نہیں ہے، بلکہ وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ حالات میری ترقی کے لیے آئے ہیں، اور یہ حالات اس لیے آئے ہیں کہ مجھے قیمتی بنا سکے اور مجھے سنوار سکے، جس کے بارے میں ایک شاعر نے یوں کہا ہے کہ مخالفت سے میری زندگی سنورتی ہے، میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ حالات اس لیے آئے ہیں کہ کل کو چل کر جب میں کامیاب ہو جاؤں اور اللہ مجھ سے بڑا کام لے تو میں حالات کی سنگینی سے نہ گھبراؤں، ناموافق حالات سے پریشان نہ ہوں، بد دل نہ ہوں، نا امید نہ ہوں، اس لیے وہ سمجھتا ہے۔ اور یہ تو نظام خداوندی بھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا ہے اور تم ہمارے پاس نہیں آؤ گے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جب زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، جب زندگی میں کچھ کام کرنا چاہتا ہے، تو اسے حالات کی سنگینی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، حالات کی پریشانی کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، زمانے کی سختی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اور جب وہ اپنے آپ کو آگ کی تپش کا عادی بنا لیتا ہے اور آگ میں تپتا رہتا ہے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ کندن بن جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے وہ تریاق بن جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ یوں کہا جاتا ہے کہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم رایا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ جب وہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اسے نسخہ کیمیا حاصل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ لوگوں کی زندگی سنوارتا ہے اور لوگوں کے حالات کی سختی کو حالات کی نرمی میں تبدیل کرتا ہے اور لوگوں کی پریشانیوں میں مژدہ خوشی سنانے والا ہوتا ہے۔ جس وقت سے ہم نے یوٹیوب میں قدم رکھا تو یہ ہماری سب سے پہلی کوشش تھی کہ ہم اپنے جاننے والوں اور چاہنے والوں کو زندگی کی ایک نئی سمت عطا کریں، جس اعتبار سے بھی ممکن ہو سکے۔ نیشنل دواخانے کے اعتبار سے ہم نے کوششیں کی ہیں اور ایک نئی چیز پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اور ایک نئی کوالٹی خود سے تیار کر کے، خود سے محنتیں کر کے ہم نے پیش کرنے کی کوشش کی۔ اور ہم نے دواؤں کے تعلق سے یہ کوشش کی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یونانی ادویات دم توڑ رہی ہیں، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یونانی پیتھی ختم ہونے والی ہے، ہم ان کے منہ پر ایک تماچا مار سکے اور انہیں یہ سبق سکھا سکے کہ نہیں، آج بھی یونانی پیتھی زندہ و جاوید ہے اور آج بھی لوگوں کی زندگی سنوار رہی ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ اس میں کوشش کی جائے، اس میں محنت کی جائے، اس کے ہیرے، اس کی قیمتی چیزیں جن پر گرد پڑ چکی ہے، جو گرد میں دب گئے ہیں، ان کو صاف کیا جائے، ان کی گرد کو اتارا جائے اور انہیں صاف کر کے پھر سے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے اور زندگی کے لیے پھر سے استعمال کیا جائے، تو وہ چیز جیسے پہلے مفید تھی اور مفید تر تھی، آج بھی اسی طرح سے مفید ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے لاک ڈاؤن میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے بہت سارے طلباء جو کچھ کرنا چاہتے تھے، اچھی زبان بول سکتے تھے، اچھی تقریریں کر لیتے تھے، ان کے اندر ایک حوصلہ تھا، ہنر تھا، کچھ کرنے کا جذبہ تھا، بالکل جمود و تعطل کا شکار ہو گئے تھے اور وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ہم نے ان کے لیے ایک پلیٹ فارم تیار کیا جہاں وہ اپنی خابردہ صلاحیتوں کو اجاگر کر سکے اور اپنے معافی ضمیر کو جو پہلے ادا کرتے تھے اور بیچ میں سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، تاکہ وہ سلسلہ پھر سے شروع ہو اور انہیں صحیح ڈھنگ سے اپنی بات کہنے کا ہنر آ سکے۔ اسی تعلق سے ہم نے ایک اردو خطابت کا پروگرام کرایا تھا جو الحمدللہ کافی کامیاب رہا، اور اس سے ہمارے طلباء کو بقول ان کے بڑا فائدہ ہوا،
اور اسی تعلق سے ہم نے نعتیہ مسابقہ کرایا جس سے الحمدللہ انہیں بڑا فائدہ ہوگا ہر اعتبار سے۔ ہمارے ان پروگراموں سے ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوا، اگرچہ بہت سے لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ آپ اس طرح کے پروگرام کراتے ہیں کہ جہاں ووٹوں کے ذریعے سے نمائندگی کی جاتی ہے اور جو طلبہ نمایاں ہوتے ہیں ان میں ووٹوں کو بڑا اہم دخل ہوتا ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں ہم ملک ہندوستان میں رہتے ہیں، یہ تو صرف ایک معمولی سی کوشش ہے۔ مقصد یہ تھا کہ ہمیں ووٹ کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے، مقصد یہ تھا کہ ہم ووٹ کی اہمیت کو سمجھیں اور ہم اپنے اس ملک میں اپنی ووٹ کی طاقت کو سمجھنے والے بن جائے۔ جب ہم ووٹ کی طاقت کو سمجھیں گے، ووٹ کی اہمیت کو سمجھیں گے اور صحیح طریقے سے ووٹ ڈالیں گے، ووٹ خراب نہیں کریں گے، اہتمام کے ساتھ ووٹ ڈالیں گے، تو ہمارے ملک کی ترقی اور خوشحالی کی طرف ایک اچھا قدم ہوگا۔ اور جب ہم چاہتے ہیں کہ کسی حکومت کو بدلا جائے، دوسرے کو اس کی جگہ پر لایا جائے، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے اس میں سوائے ووٹ کے۔ اس لیے ہم نے کوشش کی تھی کہ ووٹ کے ذریعے سے اپنے پروگرام منعقد کریں تاکہ ہمارے اندر ہمارے جاننے والوں، جو لوگ ہمارے چینل سے جڑے ہیں، انہیں پتہ چلے کہ ووٹنگ کے ذریعے سے بھی پروگرام کیے جا سکتے ہیں اور انہیں ایک نئی چیز ملے۔ ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے کہا بھی ہے کہ ایک بالکل نئی چیز ہے، اس سے پہلے اس طرح کے پروگرام نہیں ہوتے تھے، لیکن اب اس طرح کے پروگرام ہونے لگے جن میں ووٹنگ کوڈ کی ترتیب ہوتی ہے اور باقاعدہ ایک ووٹ ڈالا جاتا ہے۔ پہلے پروگرام میں ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے پروگرام میں ووٹوں کی بڑی تعداد ضائع ہوئی تھی، ایک بڑی تعداد جو ووٹ ڈالے گئے تھے اس میں ایک بڑی تعداد ایسی تھی جن میں ووٹ خراب ہوئے۔ لیکن اس بار اگرچہ ووٹ تو اس بار بھی خراب ہیں لیکن نہ کے برابر ہیں، کچھ ہی ووٹ ہیں، 10 15 20 ووٹ ہیں جو صرف خراب ہوئے ہیں۔ پچھلے بار تقریباً 150 200 ووٹ تھے جو خراب ہوئے تھے۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ ان پروگراموں سے کتنے فائدہ ہوا ہوگا۔ بہرحال یہ تو ایک تمہیدی بات تھی، بات دراصل یہ ہے ہمارا پروگرام منعقد ہو چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے اور ہم نے اس کی ووٹ کی گنتی بھی کر لی ہے، جو ووٹ ڈالے گئے وہ ہم نے گن بھی لیے ہیں۔ ان میں کچھ طلبہ ہمارے ایسے بھی ہیں جو الحمدللہ نمایاں رہے ہیں، جنہوں نے پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، کوششیں کی، ڈور ٹو ڈور اپنے دوستوں سے ملاقات کر کے، فون سے رابطے کر کے اپنے ووٹ انہوں نے ڈلوائے ہیں، انہیں بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اور ہمارے سبھی طلبہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے پروگرام میں شرکت کی ہے الحمدللہ۔ لیکن اس میں کچھ طلبہ ایسے بھی رہے جو ہم نے ایک شرط رکھی تھی کہ صرف وہی طلبہ انعام کے مستحق ہوں گے جنہیں کم از کم 20 ووٹ دیے جائیں۔ ہمارے کچھ طلبہ ایسے بھی ہیں کہ جو شاید یا تو انہوں نے پروگرام کی اہمیت کو نہیں سمجھا یا وہ پروگرام ہی کو نہیں سمجھ سکے، یا بہرحال جو انہوں نے کوشش کرنی چاہیے تھی وہ کوشش انہوں نے نہیں کی، وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، وہ اس سے قابل نہیں ہو سکے ہیں کہ وہ انعام حاصل کریں۔ لیکن بہرحال میں آپ کو بتاؤں، ایک مقرر اور ایک مساہم ایک پروگرام میں شرکت کرنے والے کا سب سے پہلا بڑا انعام تو یہ ہوتا ہے کہ پروگرام میں شرکت کر رہا ہے، وہ پروگرام کی شرکت ہی اس کے لیے ایک بڑا انعام ہوتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جن لوگوں نے کوششیں کی، محنتیں کی اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، انہوں نے اچھے ووٹ ڈلوائے، انشاءاللہ انہیں انعامات دیے جائیں گے اور ان کے نام اور ان کی تفصیل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں گے کہ انہوں نے کتنے ووٹ ڈالے ہیں۔ جو سب سے زیادہ ووٹ ہمیں یہاں گننے میں آئے ہیں وہ 277 ووٹ ہیں۔ ہمارے ایک طالب علم ہیں، انہوں نے 277 ووٹ حاصل کیے ہیں، اور دوسرے نمبر پر جو رہے انہوں نے 128 ووٹ حاصل کیے ہیں، اور جو تیسرے نمبر پر رہے ہیں انہوں نے تقریباً 119 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ یہ ہمارے ان طلباء کی فہرست ہے جنہوں نے پروگرام میں شرکت کی ہے، اور کتنے انہوں نے ووٹ حاصل کیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے 3 حصوں میں ان کو تقسیم کر دیا ہے۔ تقریباً 26 مساہم تھے جن میں سے ایک شریک نہیں ہو سکے تھے۔ 23ویں نمبر کے جو مساہم تھے کلکتے کے وہ پروگرام میں شریک نہیں تھے۔ باقی آپ ان میں دیکھیں اور غور کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون طالب علم ہیں جو نمایاں رہے ہیں، اور کون دوسرے نمبر پر ہیں، کون تھرڈ ہیں، اور کون وہ طلباء ہیں کہ جو انعامات کے مستحق ٹھہرے ہیں۔ اور کچھ طلباء ہمارے ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اگرچہ محنتیں اپنی جگہ پر بہت کی ہوگی، ہم ان کی محنتوں کو اور کوششوں کو سلام کرتے ہیں، لیکن بہرحال وہ اس لائق نہیں ہو سکے کہ کوئی انعام حاصل کر سکے۔ حالانکہ یہ انعام بھی ان کا کافی ہے کہ انہوں نے پروگرام میں شرکت کر لی تھی اور یہی انعام اصل بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ ضابطے، کچھ رسمی باتیں بھی کرنی ہوتی ہے، کچھ رسمی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ بہرحال آپ تفصیل دیکھ لیں، ان میں آپ دیکھیں گے سر فہرست ہیں 15ویں نمبر کے مصاحب ہیں محمد مکمل ترمت کھیڑی، جن کا ووٹنگ کوڈ ہے G6۔ انہوں نے
277 277 نمبر حاصل کیے ہیں. بہت اچھی بات ہے. اللہ مبارک کرے اور ان کی زندگی کو اللہ نمایاں کرے اور ان سے اللہ ان کے لیے کام کرنے کی راہ ہموار کرے. اسی طرح دوسرے نمبر پر آپ دیکھیں 8ویں نمبر کے مساہم محمد شاہ نواز ٹپری. ان کا ووٹنگ کوڈ ہے F8. انہوں نے 128 نمبر حاصل کیے ہیں. قابل مبارکباد ہے. اللہ انہیں ہمیشہ سکون عطا کرے. اسی طرح سے ہمارے جو تیسرے نمبر کے ہیں یعنی جو تھرڈ پوزیشن پر آ رہے ہیں، آپ ان میں تلاش کریں تو آپ کو کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا. ڈھونڈنے والوں کو ہم بھی وہی مل جائیں گے، ان کی زلفوں کے گرفتار جہاں ملتے ہیں. 20ویں نمبر کے مساہم ہیں محمد ثاقب نگلا، جن کا ووٹنگ کوڈ ہے S2. انہوں نے 119 نمبر حاصل کیے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے نام ہیں جو آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیے ہیں. آپ ان میں تلاش کر سکتے ہیں اور یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ خوش نصیب طلباء وہ کون ہیں کہ جنہوں نے کم از کم 20 سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں اور جو انعام کے مستحق ٹھہرے ہیں. آپ دیکھیں نمبر 1 F1 26 ووٹ حاصل کیے ہیں، نمبر 2 F2 26 ووٹ، نمبر 3 F3 69 ووٹ، اور اس کے بعد آپ آ جائیں پھر نمبر 6 پر F6 106 ووٹ حاصل کیے ہیں. پھر اس کے بعد آگے آپ آ جائیں F9. انہوں نے 39 ووٹ حاصل کیے ہیں. G1 28 ووٹ حاصل کیے ہیں. G3 47 ووٹ حاصل کیے ہیں. اور اسی طرح سے G5 انہوں نے 61 ووٹ حاصل کیے ہیں. اور اسی طرح سے G7 44 ووٹ. 18ویں نمبر پر آ جائیں G9 60 ووٹ. 19ویں نمبر پر آ جائیں H1 116 ووٹ. اور اس کے بعد پھر آپ آ جائیں 24ویں نمبر پر H6. انہوں نے 40 ووٹ حاصل کیے ہیں. یہ جو نام میں نے گنائے ہیں یہ وہ خوش نصیب طلباء ہیں کہ جو انعامات کے مستحق ٹھہرے ہیں، اور انہیں بھی الحمدللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ترجیحی انعامات سے نوازا جائے گا. اور باقی جو ہمارے 3 طلباء نمایاں ہیں جن میں فہرست نمبر 1 اول پوزیشن حاصل کرنے والے جنہوں نے پروگرام کو ٹاپ کیا ہے، پہلی پوزیشن حاصل کی ہے G6 277. اس کے بعد دوسری پوزیشن پر آ رہے ہیں F8 128. اور تیسری پوزیشن حاصل کی ہے ہمارے اس نعتیہ مسابقہ صلی اللہ علیہ وسلم میں S2 نے. انہوں نے حاصل کیے ہیں 119 ووٹ. اللہ ان سب کو خوش رکھے. ہماری طرف سے یہ حضرات مبارکبادی قبول کرے. ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ انہیں سرخروئی عطا کرے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ ان سے کامل دین متین کی خدمت کا اللہ انہیں موقع عطا کرے، اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بھٹکی ہوئی امت کو راہیابی عطا کرے اور پیاسی امت کو سیرابی عطا کرے. اللہ تعالیٰ ان کے چشمہ صافی سے پوری دنیا کو سیراب کرے. تشنگان علوم نبوت ان کے علوم و معرفت سے سیرابی حاصل کرتے رہیں، اور جب تک زندہ رہیں دین متین کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں. اور جس پروگرام میں انہوں نے شرکت کی ہے اللہ اس پروگرام کی برکتیں، سعادتیں، رحمتیں اللہ ان سب کو عطا کرے، ساتھ میں اللہ ہمیں بھی عطا کرے. ہم اپنے یوٹیوب چینل دیسی نیشنل دواخانے کے ذریعے انشاءاللہ آئندہ بھی کوشش کریں گے کہ اس طرح کے اہم اور مفید پروگرام منعقد کیے جائیں. کچھ نئی طرز کے پروگرام بھی منعقد کیے جائیں کہ جس سے آپ حضرات کو کافی فائدہ ہو سکے، اور طالبان علوم نبوت وہ چاہے کسی بھی اعتبار سے علم حاصل کر رہے ہوں، کسی بھی میدان میں وہ پڑھ رہے ہوں یا آگے بڑھ رہے ہوں، ان کے لیے کچھ آگے بڑھنے کے لیے راستے ہموار ہوں، ان کی اڑان کو ہم ذرا اور تیز کر سکیں، ان کے جذبوں اور حوصلوں کو مہمیز لگا سکیں، اور ہم بھی اس سعادت میں تھوڑے بہت شریک ہو جائیں جو کام وہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ آئندہ بھی اگر ہمارا اور آپ کا ساتھ رہا تو انشاءاللہ ہم اس طرح کے پروگرام منعقد کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن شرط یہی ہے کہ آپ ہم سے مربوط رہیں اور چینل سے جڑے رہیں، اور جو ہم موقع سے مختلف نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ کو اطلاع دیتے رہتے ہیں ان سے آپ مطلع رہیں. اور جب بھی آئندہ ہم اس طرح کے پروگرام کریں آپ اس میں شرکت کریں اور اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے اور دوسروں تک اپنی بات پہنچانے کے لیے فکر کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.